ایک غلط فہمی کو دور کر لیں۔ بہت سے عوام اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں تو انسان پھر الٹا چلتا ہے۔ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ برکت والا مہینہ کہہ رہے ہیں، حرمت اور فضیلت والا مہینہ کہہ رہے ہیں، اور جس مہینے کو اسپیشل قرار دے رہے ہیں کہ میرا مہینہ تو یہ ہے، ہم اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ چنانچہ آج بھی بہت سے عوام اس مہینے میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ جب رشتہ طے ہوتا ہے اور شادی کی تاریخیں طے ہوتی ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھو اس محرم کا مہینہ تو نہیں ہے۔ اگر مہینہ محرم کا ہے تو پھر تاریخیں آگے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو نعوذ باللہ اس مہینے کے منحوس اثرات ہمارے بچوں کی ازدواجی زندگی پر پڑیں گے اور یہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شادی کے بعد جب پہلا محرم آتا ہے تو ہماری جو بیٹی ہے وہ سسرال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شادی کے بعد آنے والے پہلے محرم میں ہماری بیٹی سسرال میں ہوگی تو اس کے غلط اثرات اس کی شادی شدہ زندگی پر پڑیں گے۔ چنانچہ محرم آنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو سسرال سے میکے لے آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا۔ اگر نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نکاح اور خود اپنی لخت جگر نور نظر جانے پدر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس مہینے میں کیوں کرتے؟